آج کے درس قرآن میں اس عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ افضل دنوں میں ذکر۔ سب سے پہلے دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ذی الحجہ کے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اے مومنو ان گنے چنے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اسی طریقے سے سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں کہا لوگوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے تم ان دنوں میں لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو اور الحمدللہ پڑھو۔ معزز حاضرین، دنیا کے افضل دنوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ ان دنوں میں عمل صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ دیکھیے ان دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ابراہیم کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری فیملی کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، اور ابراہیم نے خود، یہ دیکھیے ابراہیم نے خود اس امت سے کہا ہے کہ یہ امت زیادہ ذکر کرے۔ کہاں دلیل آتی ہے؟ ترمذی کی روایت آتی ہے، یہ بہت بڑی عزت والی بات ہے اس امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ امت کا درجہ کیسے بلند کرتا ہے دیکھیے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد اقرئ امتک منی السلام واخبرہم ان الجنۃ طیبۃ التربہ عذبۃ الماء وانہا قیعان وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صححہ الالبانی وذکرہ فی صحیح الجامع۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، ان دنوں میں اس حدیث کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ سنے ہوں گے، کچھ لوگ نہیں سنیں گے، اسے غور سے سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج اور اسراء کی رات میں آسمانوں پہ لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان میں ہیں، وہ بیت معمور کو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت معمور کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کے سیدھا آسمان میں ایک گھر ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان میں ہوتی ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اس امت کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، واپس ہو تو میری طرف سے امت کو سلام سناؤ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ ایک خلیل، اللہ تعالیٰ کا چہیتا بندہ، اللہ تعالیٰ کا چہیتا بندہ، اور کیا بولیں امام الحنفاء اور یہ سب رہ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سلام پہنچاتا ہے۔ سلام پہنچا کر کیا بولتا ہے؟ دیکھو یہ نبی، اور ان کو بتاؤ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اس امت کو پیغام پہنچانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کو بتاؤ جنت کی مٹی بڑی پاک ہے، وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور وہ چٹیل میدان ہے۔ اگر تم وہاں درخت لگانا چاہتے ہو تو ان اذکار کی پابندی کرو۔ وہ کون سے اذکار ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ زیادہ پڑھو، الحمدللہ زیادہ پڑھو، لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو، واللہ اکبر زیادہ پڑھو۔ مجھے تو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے شاید ابراہیم بھی اللہ کا زیادہ ذکر کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو محبت کی۔ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت آتی۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اس لیے مضبوط نہیں کہ ہم اللہ کا کم ذکر کرتے ہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں لوگو اس امت پر تو نبی کا بھیجنا خود اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اور اس احسان کے بعد دوسرا احسان یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے اس امت کو ابراہیم علیہ السلام کا سلام پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر کر کے شیطان سے جو ہے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچاتے تھے۔ یہ روایت آئی ہے ترمذی وغیرہ، بخاری میں بھی ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤں پر حسن کو بٹھا لیتے۔ غور سے سنیے، جن گھروں میں بچے ہیں وہ غور سنیے، ایک پاؤں پر حسن کو بٹھا لیتے اور ایک پیر پر حسین کو بٹھا لیتے، نواسوں کو کیا کرتے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ کر پھونکتے اور بولتے اے حسن و حسین یاد رکھو
तुम्हारे बाप इब्राहिम भी अपने दोनों बच्चों इस्माइल और इसहाक को यही दुआ पढ़कर फूंकते थे। मालूम क्या होता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के बंदे, अपने आप को और अपने बच्चों को शैतान से बचाने के लिए जिक्र और अज़कार का एहतमाम करते थे। जैसे वो वाक़या मैंने जिक्र किया, इब्राहिम अपने बेटे को ले जा रहे तो वहाँ 3 जगह खड़े होकर शैतान इब्राहिम और अल्लाह के दरमियान, मोहब्बत के दरमियान आड़े आना चाहता है। वहाँ इब्राहिम ने कंकरियाँ मारकर माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से अपने पुख्ता मोहब्बत का ऐलान फरमाया। इन दिनों में हमें जो जिक्र करना चाहिए वो 2 तरह का है। उलमा उसको बोलते हैं जिक्र मुतलक। मुतलक का मतलब यानी जिलहिज्जा का चांद देखने से लेकर वो 8वीं जिलहिज्जा यौम तरविया की इशा तक अल्लाह का जिक्र करते रहो, जैसे चाहे करो, जहाँ चाहे करो। बल्कि बुखारी में तालिक़न ये रिवायत आई है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न और अबू रज़ी अल्लाह अन्हुम बाज़ार में जाते खरीदने की नीयत से नहीं, तकबीरात का शऊर पैदा करने बाज़ार में जाते। एक तो यह हुआ तकबीर मुतलक, और तकबीर मुक़य्यद क्या होता है, 9वीं जिलहिज्जा की फजर से लेकर 13 जिलहिज्जा की असर तक पढ़ना चाहिए। अब हमारे लोगों का बड़ा अजीब मिजाज बन गया है, अब लोग अमल करते बोलते कहाँ है दलील, दलील कहाँ है, साहबा का अमल है। अब साहबा का अमल तो लोग बोलते हैं साहबा का हमारा दलील नहीं है। इनको जब साहबा का अमल दलील बनना वहाँ ले लेते हैं, जहाँ साहबा का अमल दलील नहीं वहाँ छोड़ डालते हैं। बहुत गलत है ना ये। इन दिनों में ज़्यादा जिक्र करने के बात आई तो हमें साहबा इकराम के नक्श कदम पर चलकर हमें भी अल्लाह तबारक व तआला का ज़्यादा जिक्र करना चाहिए। मैमून इब्न महरान रहिमहुल्लाह कहते हैं, मैं देखता मीना में, अरफात मुज़दलिफा में लोग तो तकबीरत पढ़ते तो ऐसे मालूम होता कि समंदर मौज आ रही है, वैसे अंदाज से नमाज जो है पढ़ते। सईद इब्न जुबैर, अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला, मुजाहिद रहिमहुल्लाह कहते हैं कि लोग इन दिनों में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। अब मर्दों को तो पढ़ना, औरत कैसे पढ़ना, औरत अपने आप को सुनाए जैसे पढ़ना। मैं तो समझता हूँ हमारी घरों में औरतें इस चीज़ पर बहुत कम मेहनत करते हैं। औरत कहीं भी रहे या पकाती रहे, कहीं भी रहे, वो मुकम्मल रूप से तवज्जो दें। कल मलकपेट से एक जगह हैदराबाद में हम जा रहे थे, मेरा अपने तजुर्बा बताता हूँ आपको। रैपिडो में एक 2 व्हीलर पर सवार हुए, सामने वाला मुसलमान है। हमने उससे पूछा ये कौन से दिन गुजर रहे हैं, नहीं मालूम। जब दिन नहीं मालूम जिक्र क्या करेगा। माशाअल्लाह तकरीबन एक 10 मिनट उस आदमी के साथ रहकर हम लोग उसका दिमाग बनाए, उसको नसीहत किए, बोले ये बड़े अफजल दिन है, इन दिनों में अल्लाह का जिक्र करो। आप गाड़ी चलाओ, कहीं भी रहो, अल्लाह का जिक्र करते रहो। तो इन दिनों में हमें खुद ब खुद चार मीनार के पास एक दुकान में गए तो माशाअल्लाह तकबीरात की आवाज़ आ रही थी। कहीं ना कहीं है वो चिंगारी, लेकिन उसमें उम्मत में शुऊर और बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं ये सबसे सही बात है कि अब अरफे की फजर से हम क्या करें, तकरीबन 13 की शाम तक तकबीरात को मुकम्मल तौर पर पढ़ते रहें। अब तकबीरात कैसे पढ़ना, इमाम पढ़ना तो साथ में पढ़ना क्या, ऐसा नहीं। इमाम क्या करता है, याद दिलाने के लिए पढ़ता, हमें क्या करना, साथ में पढ़ लेना। वो कितने मरतबा पढ़ना, हम देखते दूसरे तबक़ात की मस्जिद में 3-3 मरतबा पढ़ते हैं। हमारे आले मस्जिदों में वो इमाम बोल के सब भूल जाते। नहीं, ज़रा आवाज़ से पढ़ो ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि तकबीरात पढ़ना चाहिए। और उस तरीके से क्या पढ़ना, अल्लाहु अकबर पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। इस बारे में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत बुखारी मुस्लिम में आती है कि हज़रत साहब अकरम कभी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते, कभी अल्लाहु अकबर पढ़ते, मगर कोई एक दूसरे को ये नहीं बोलता कि तुम क्यों पढ़े। लिहाजा ये दिन इख्तलाफ के दिन नहीं, ये दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के दिन, जहाँ तक हो सके तकबीरात पढ़ते रहें। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में आता है, वो भी मीना के मैदान में तकबीरात पढ़ते नमाज के बाद, और बेड पर, डेरे में, मजलिस में, सुबह की सुन्नत में। अल्फाज क्या होना चाहिए उसमें इख्तलाफ आता। अल्फाज ये आए हदीस में, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में आए। और एक जगह आया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। बाद जगह आया अल्लाहु अकबर कबीरा। और ये भी आया अल्लाहु अकबर व अजल्लु वलिल्लाहिल हम्द। और ये भी पढ़ते वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। बहरहाल हज़रत साहबा किराम मुख्तलिफ अल्फाज में अल्लाह की तकबीर बयान करते थे। लिहाजा हमें इख्तलाफ में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि ये हदीस तो हमें बेहतरीन करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, तुम्हारी ज़बान को हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तरोताज़ा रहना चाहिए। माशाअल्लाह हुज्जाज भी पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क। मालूम क्या है, इसको बोलते हैं तलबिया। ये तलबिया पूरा तौहीद ही है। बंदा बोलता है, ऐ अल्लाह
تو نے مجھے طاقت دی, میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. اے اللہ نعمت تیری ہے, تمام شکر تیرا ہے, میں تیرا کوئی شریک نہیں. یہ ہمارا یہ تلبیہ کیا ہے, آدھا توحید پہ ہے اور آدھا شرک سے براتگی کا اظہار ہے. اور یہ پڑھے تو کیا ہوتا معلوم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی حج یہ پڑھتا ہے جہاں تک آواز جاتی ہے وہ آواز میں اللہ کی گواہی دینے والے شجر و حجر ہوں گے. یعنی آواز جہاں تک جیسے اذان پہنچتی ہے تو وہ مؤذن کے لیے قیامت کے دن پتھر بھی درخت گواہی دیں گے, بلکہ حدیث میں آتا ہے. اس طریقے تلبیہ کی آواز بھی جہاں کہیں تلبیہ کی آواز جائے گی ماشاءاللہ وہ چیزیں اس کے لیے جو ہے مطلب اللہ کے پاس سفارش کا ذریعہ بنیں گی. اور یہ حدیث دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو جنت کی خوشخبری دو, اللہ اکبر پڑھنے والے کو جنت کی خوشخبری دو. اچھا خوشخبری کب ملے گی؟ یہ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہے, موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا یہ. اور اسی طریقے سے بعض علماء نے کہا جب بندہ اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر زیادہ کرے گا, قبر سے اٹھتے ہوئے اس کی ہونٹوں پر بھی اللہ کا ذکر ہوگا. اور اسی طریقے سے جب بندہ تکبیرات پڑھتے رہے گا, قبر میں سوالوں کا جواب دینا بھی آسان ہوگا. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ایک بڑی حقیقت طرف اشارہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بندہ اگر زندگی بھر گناہ کرتے رہے, وہ گناہ کا اثر نعوذ باللہ کبھی جو ہے موت کے وقت نظر آتا ہے. وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے, موت جو ہے لا الہ الا اللہ پر مرنا چاہتا ہے, مگر گناہ اس کو ہونٹوں کو حرکت دینے نہیں دیتے. آج دیکھیں ماحول کیسا ہے, علماء جتنی بھی نصیحت کریں, لوگ مسجد میں آتے ہیں تو خالی جو ہے دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہوتا کیا ہے, ہم اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں, نہیں ہو رہا. کیا سبب یہ؟ ابن القیم رحمہ اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں, یہ اصل میں تمہارے گناہوں کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اللہ کے ذکر سے محروم کر دے تو بندے کے لیے اس سے بڑی اور کوئی سزا نہیں ہے. آپ اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی سزا ہے بندے کے لیے. نبی سے پوچھا گیا سب سے افضل حج کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جس حج میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تلبیہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں, ایسے جو ہے حج بہت اچھا ہے. جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم دو جب بھی وہ تکبیرات پڑھیں اور لا الہ الا اللہ پڑھیں اپنی آواز کو بلند کریں. اور جب ہم نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, دیکھیے آخری بات ہے, جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہتے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے جب تک بندے کے ہونٹ میرے ذکر سے ہلتے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت خاصہ ہے. اس درس کی آخری چیز بتاتے ہیں, یہ تلبیہ تو حج کی زینت ہے, مگر اللہ نے منافقین کے بارے میں ایک بات کہی وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, وہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں. یہ اللہ کا ذکر کم کرنا منافقین کی نشانی ہے. اب کچھ باتیں بتاتے ہیں آپ کو, دیکھیے ایک تو یہ ہے اللہ کا کم ذکر کرنا منافقین کی نشانی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کے زمانے میں منافقین نماز میں پیچھے آتے تھے, تو نماز میں دیر سے آنا, ایک رکعت کا چھوٹ جانا, یا نہ کبھی تشہد میں آ کر ملنا, اگر کبھی کوئی ریزن ہو یا تو الگ, لیکن آپ ہمیشہ نماز میں ایک رکعت چھوٹ گئی, رکوع میں آتے ہیں, بھاگ کر آتے ہیں, یا نہیں تو اسی طریقے سے تشہد میں ملتے ہیں, تو یہ منافقین کی علامت ہے. لہٰذا اپنے آپ کو جو ہے نفاق سے دور رہیے. اور اسی طریقے سے نماز میں سستی سے پڑھنا یہ بھی نفاق کی علامت ہے. بعض لوگوں کو آپ دیتے ہیں ہاتھ بن لے کے ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ذکر ان کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے, ثواب کی امید نہیں رہتی. اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا نماز کو آخری وقت میں پڑھتے, جلدی جلدی پڑھتے, یہ بھی نفاق کی علامت. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ آخری میں نماز پڑھتے ہیں گویا وہ کوے کی طرح ٹھونگ مار رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑنا یہ بھی اچھا نہیں ہے. اللہ کے نبی کے سامنے وہ ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا, بیچ میں سے کھا رہا تھا, آپ نے فرمایا غلام اے لڑکے سامنے سے کھاؤ, بسم اللہ بولو. تو اس طریقے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ہم جب اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں, اگر آپ وہاں جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں بولے, آپ کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا حرام ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اس جانور کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اور اسی طریقے سے ابن الصلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
جو بندہ اللہ کا زیادہ ذکر کرتا ہے وہ نفاق سے نکل جاتا ہے۔ نماز کو دیر سے آنا اور جمعہ کے دن بیزار سے آتے ہیں، بعض لوگوں کو آپ دیکھیں جمعہ کے دن آ کے برابر وہ ٹیک لگے بیٹھ جاتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جمعہ کے دن آؤ، جتنا ہوتا امام کے قریب آؤ، آپ جتنا امام کے قریب آتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا قریب بھیجتا ہے آپ کو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کہیں کرکٹ کا میچ ہوا تو زیادہ پیسے دے کر وہ گراؤنڈ میں جتنا ہونا قریب جاتے، یہ دنیا میں کرتے نا، مگر یہ دین میں کیوں نہیں آتا؟ جب پہلے آئے تو جمعہ میں امام جتنا امام کے قریب ہونا اتنا قریب ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دعائیں بھول جانا یہ بھی اچھی چیز نہیں۔ آج کل ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں اذان ہوتی رہتی ہے، لوگ جواب ہی نہیں دیتے، اقامت ہو رہی ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مختلف دعائیں، اذان کے بعد کی دعائیں نہیں، نہ درود کا اہتمام نہ دعا کا اہتمام۔ بعض لوگ جو ہم دیکھتے ہیں اذان ہوتے رہتے ہیں بات کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد نہ کھانے کی دعا، نہ پینے کی دعا، نہ مسجد میں جانے کی دعا۔ یہ ایک مومن اور کافر کی زندگی میں فرق ہوتا ہے دعا سے، ذکر سے۔ ایک مومن کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ یہ کافر نہ اللہ پر ایمان لاتا اور نہ نعوذ باللہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے ان دنوں کو ہمیں لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ ان دنوں میں ہماری زبان سے نکلنے والا تسبیح کا ایک کلمہ ہمیں جنت کا مستحق بنا سکتا ہے، لہٰذا ہمیں بخیلی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر زیادہ کریں، اپنے گھروں میں وہ ماحول پیدا کریں، آپ اسکول میں رہیں، مسجد میں رہیں، کہیں بھی رہیں، بلکہ اگر کہیں سگنل پہ ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کریں۔ عرب میں سگنل پہ لکھی رہتی ہے یہ عبارت، کیا لکھی رہتی ہے؟ دقائق الانتظار املاها بالاستغفار، انتظار کی گھڑیوں میں استغفار پڑھو۔ 1.5 منٹ رہتا اس میں سمجھتا ہوں کم از کم نہیں بولتے ہوئے 10 مرتبہ درود پڑھ سکتے، استغفار کر سکتے، لہٰذا اس پر توجہ دیں۔ ابن القیم کی اس بات پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ قیامت کے دن لوگ جب اپنا نامہ عمل دیکھیں گے تو بولیں گے کاش دنیا میں اللہ کا ذکر کر کے زیادہ ثواب پالے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس گھڑی کے آنے سے پہلے ہمیں مکمل طور پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھو دنیا میں گونگے بہرے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں زبان دی، زبان دے کر بھی اللہ کا ذکر نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے ان افضل دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اپنے گھروں میں بھی ذکر کے ماحول کو پیدا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔